السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وآلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل واصحاب سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو درجات كفيلا، صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصاً على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، وقال الله سبحانه وتعالى قل متاع الدنيا قليل، وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ مل کے درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، اللہ کا شکر ہے کہ سالانہ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد ہوا اور جن مہمانوں کو دعوت دی تھی وہ حضرت اقدس پیر طریقت رہبر شریعت سید محمد شاہ جرار صاحب دامت محفوظہم، جن کا فیض آب و تاب چمکتے ہوئے سورج کی طرح اس وقت نظر آ رہا ہے۔ اللہ ان کا، ان کے بڑوں کا اور جو ان سے فیض یافتہ ہوئے ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، اور جن اداروں کی نمائندگی کر رہے ہیں، جس مرکز کی نمائندگی کر رہے ہیں، اللہ اس مرکز کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ مہمان بہت آ کے جا چکے اور بہت سارے آنے والے ہیں۔ اسٹیج کے اوپر اس وقت مایہ ناز شخصیات کے ساتھ ساتھ مداح رسول حربی، مداح صحابہ، حافظ محمد ظفر شہزاد صاحب گجر دامت وفیوزہم، اور اس سے پہلے عاشق رسول، عاشق مدینہ، عاشق صحابہ حضرت اقدس حافظ محمد ابوبکر صاحب مدنی دامت وفیوزہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدح سرائی کر رہے تھے اور ہمارے جذبات کو ابھار رہے تھے۔ ابھی عنقریب اسٹیج کے اوپر جس شخصیت کا آپ کو انتظار ہے اور اس شخصیت کی پہچان ہی صحابہ کے نغمے اور صحابہ کے ترانے ہیں۔
حضرت مفتی صاحب بھی اسٹیج پر جلوہ افروز ہونے والے ہیں اور تقریباً 1-1.25 گھنٹہ فجر کی نماز میں رہ گیا ہے. تو ہر مہمان کی کوشش یہ ہے کہ میں اپنی اپنی پیاس بجھا کے جاؤں، اور ہر عوام الناس کی یہ کوشش ہے کہ وقت مقررہ پر جلسہ ختم ہو اور تمام مہمانوں کو سن کر اپنے ایمان کو جلا بخش کر اپنے ایمان کو ابھار کر جائیں. اور مالک کائنات بھی جب اپنے فرشتوں کو باوجود جانتے اور دیکھتے ہوئے اس نظارے کا جائزہ لے رہے ہیں، ہم ختم نبوت زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں. آسمان کے فرشتے ہماری ولول انگیزی کو دیکھ کر ہماری شان کے چرچے آسمانوں پر گا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مبارک ہو، جس حال میں آئے تھے اللہ نے اس حال کو بھی معاف کر دیا، اور جو 7 گناہوں کا پوٹلا لے کے آئے تھے اللہ نے اس کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیا ہے. وقت نہیں ہے کہ لمبی چوڑی بات کروں. قرآن کریم فرقان حمید کی 2 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اور ان کا تعلق اللہ نے انسان کے ساتھ جوڑا کہ میرے بندے، میں تیرے سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، اور جن مطالبوں پر میں کرنے کے بعد تیرے سے امید رکھتا ہوں تجھے اس پر پورا اترنا چاہیے. جیسے ابھی نقیب محفل آپ سے فرما رہے تھے کہ ہمارے دلوں کو اداس کر کے ہماری امیدوں کو مایوس نہ کریں. سارا مجمع آخر تک بیٹھے، یہ تو مقدر کی بات ہے. آپ بھی اب زور اپنا کہاں تک لگائیں؟ آپ نے صبح اپنی حلال روزی کی تلاش میں نکلنا ہے، لیکن اس پروگرام کو اور حلال روزی کو حرام مت کیجیے گا. اس پروگرام کی قبولیت اور حلال روزی کے آنے میں ایک درمیانی راستہ ہے، وہ فجر کی نماز کا سجدہ ہے. اگر فجر کی نماز کا سجدہ ہی نہ رہا، نہ ادھر کے رہے پروگرام کے، نہ حلال روزی کے رہے. اتنا بڑا پروگرام، لاکھ روپے کا خرچہ. میں تو حضرت اقدس پیر صاحب کو بہت دل کی گہرائیوں سے داد دیتا ہوں کہ اتنے مہمانوں کو سنبھالنا، اور بالکل بھی کسی قسم کی چوں چرا نہیں، بھگدڑ نہیں. خدام ایسے خدمت کر رہے ہیں جیسے سگی اولاد ایسی خدمت نہیں کرتی. جی حضوری کہ منہ سے لفظ نکلنے کی دیر ہے، مہمان کی ڈیمانڈ پوری ہو رہی ہے. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس کا بدلہ ان کو اور آپ کو تو اللہ ہی دیں گے. ہم تو دعائیہ کلمات ہی آپ حضرات کے لیے کہہ سکتے ہیں. بس اتنا کہہ کے جاؤں گا، جس چیز کی اللہ نے حد مقرر کر دی وہ چیز کبھی بھی کچھ بھی کر لیں، الٹے کھڑے ہو جائیں یا الٹے لٹک جائیں، مشرق و مغرب تک دوڑ لگائیں، چاند تک پہنچ جائیں، جس چیز کی اللہ نے حد مقرر کر دی وہ چیز نہ گھٹ سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے. جب یہ چیز سمجھ کے اندر آ گئی تو پھر میرے عزیزو اللہ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. میرے اختیار میں نہیں ہے، جس کی حد اللہ مقرر کر دیں میں اس چیز کو کیسے بڑھا سکتا ہوں؟ اگر بڑھاؤں گا تو اولاد کے ہوتے ہوئے نقصان، بیوی کے ہوتے ہوئے نقصان، مال کے ہوتے ہوئے نقصان، حکومت کے ہوتے ہوئے نقصان، عزت کے ہوتے ہوئے میں نقصان پاؤں گا. اور بجائے بلندی پر چڑھنے کے میں گہرائی اور پستی کی طرف آنا شروع ہو جاؤں گا. اور آج موجودہ حالات ہمارے یہی ہیں، ہم بلندی کی طرف جانا چاہتے ہیں، دوڑ کے امریکہ، دوڑ کے سعودیہ، دوڑ کے مدینہ جا رہا ہے، لیکن پستی کی طرف واپس آ رہا ہے. مدینے میں رہ کر بھی مدینے والا نہ بنا، مدینے میں رہ کر بھی اللہ کی رحمت سے اپنا دل نہ دھو سکا. ابھی حرمین کے سفر پر مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں کافی میرے بیانات ہوئے. آخری بیان یہ جمعے کو ہوا جو پچھلا گزرا، یہ تو میں نے یہاں پڑھا، اس سے پہلے والا جمعہ مدینہ شریف میں. تو وہاں تقریباً گجر فیملی کے کافی حضرات اکٹھے تھے، وہ بیکری وغیرہ ان کی تھی. میں نے کہا دیکھو ہم کہاں سے آئے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ حرم کے اندر رہیں، روضہ رسول کے سامنے رہیں. ضروری نہیں مواجہ شریف کے سامنے جانا ہے، اس قابل نہیں. حضرت اقدس سید نفیس صلی اللہ علیہ وسلم شاہ صاحب حسینی رحمت اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ حاضر ہوتے، پیچھے سے کھڑے ہو کے سلام کرتے، اور لوگ کہتے حضرت ویل چیئر چلانے والے آگے تشریف لے جائیں. آپ فرماتے نہیں، جو عاشق ہوتے ہیں ان کے درمیان نہ دیوار حائل ہوتی ہے نہ پردہ حائل ہوتا ہے.
بڑے عاشقوں کو دیکھا سر جھکائے ہوئے کھڑے. تو وہاں میں نے ایک بات عرض کی، جس طرح یہاں کے اجتماع کے اندر ہر ایک کی کوشش یہ ہے کہ جلدی سے مدینہ دیکھ کے آئے، اللہ کے گھر میں حاضر ہو کے آئے. میں نے کہا جب ہم یہاں آتے ہیں تو پاؤں سے جوتا بھی اتار دیتے ہیں، یہاں آتے ہیں تو مدینے کی ہر چیز کا خیال و حیا کرتے ہیں. میں اپنے بچوں کے ساتھ گیا، میں نے کہا کوشش کرنا کھانسنا بھی نہ، تھوک آئے پی جانا. کھاتے ہوئے کئی مرتبہ دال کے اندر کنکر اور روڑ آیا، میں اسے نگل گیا. میں نے کہا مدینے کا، یہ کوئی قرآن کا فیصلہ نہیں ہے کہ کنکر نگل جاؤ اور توڑ جاؤ. میرے بچوں سے بھی یہ عرض کی، میں نے کہا کوشش کرنا اپنے ہوٹل میں بیڈ کے اوپر بیٹھ کر. لیکن کتنی بد نصیبی کی بھائی ظفر صاحب بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ حاضر ہوتے ہیں اور یوں موبائل چلایا، سیلفی بن رہی ہے، زیارت کر لو زیارت. او بدبختہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر آ کر دوسروں کو زیارت کروا رہا، خود زیارت سے محروم ہو گیا. 2-3 مرتبہ تو میں نے حاضری دی ہوں، اندر جھانک کے اچھی طرح دیکھ کے. پھر میرا خیال آیا، میں کہا عبدالحنان، جس کے چہرے کو دیکھنے کے لیے آسمان کے فرشتے ترس جائیں، تیری اوقات کیا تو یوں کر کے دیکھ رہا ہے؟ ادب کر، آنکھیں نیچی کر اور منہ پر کپڑا لپیٹ کے جا، کہ یہ تیرا دیکھنا بھی گستاخی نہ ہو جائے. صدیق دیکھے پلک جھپک جائے، صدیق آنکھ کو سزا دے، تیرا تو وجود سارا سزا کے قابل ہے، گناہوں میں لپٹا ہوا آیا. یہی شکر خدا کا کر کہ جہاں فرشتوں کو آنے کا موقع نہیں ملتا، اللہ نے تجھے وہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے. میرے دوستو، جس کا ادب نہیں اس کا دین کوئی نہیں. اپنی گھر کی چھوٹی سی مسجد محلے سے لے کر مدینہ شریف کی مسجد نبوی تک ادب ضروری ہے. اور یہی اس آج کے پروگرام کا میسج ہے. تم نعت کے مزے لینے نہیں آئے، تم تقریر کی سر لینے نہیں آئے، بلکہ اپنی زندگی کا رخ بدلنے کے لیے اتنی دیر سے یہاں بیٹھے ہو. اور سب انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ چاہے قبول کر لے، وہ چاہے مردود کر لے. ہمیں اللہ کی ہر بنائی ہوئی چیز پر اور دی ہوئی عطا پر ہمیں راضی اور شاکر رہنا چاہیے. آج خدا اور بندے کے درمیان جو جھگڑا اور جنگ ہو رہی ہے، اللہ اپنے بندے کو راضی کرنا چاہتا ہے، بندہ راضی ہونے کو تیار نہیں. کسی بھی حال میں مال والے سے پوچھ لو، غریب کی غریبی سے پوچھ لو، فقیر کی جھوپڑی سے پوچھ لو، مانگنے والے کے کشکول سے پوچھ لو، ہر کوئی خدا کا شکوہ کر رہا ہے. حکومت کے ساتھ سمبند اچھے نہ ہوں، حکومت کے ساتھ مراسم اچھے نہ ہوں، تو حکومت اور عوام کی مخالفت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جتنی مہنگائی ہو رہی ہے، حکومت کو دعائیں دی جا رہی ہیں، آپس کے اندر مراسم اچھے نہیں. اگر بندہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں پر ناشکری کرے گا تو اللہ کے ساتھ اس کے مراسم بگڑ جائیں گے، تعلقات کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا. ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے، ہوگا وہی جو اللہ کریں گے. لیکن بندے اگر اس چیز پہ راضی ہو گیا تو پھر رزق کے دروازے، رحمتوں کے دروازے، برکتوں کے دروازے، صحت کے دروازے، کامیابی کے دروازے تیرے لیے کھول دیں گے. اور اگر تو اس پر ناراض ہو گیا، کیا کروں دی، تو تیرا ایک ایسا بول 7 آسمان اور زمین کے سارے حصے کو کڑوا کر کے رکھ دے گا. ابھی صبح ہوگی، پورے روڈوں کے اوپر پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، ہر کوئی دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، دنیا میں ترقی کر دوں، دنیا میں. اور خدا کا فیصلہ، اللہ کا اعلان ہے، قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، دنیا ہے ہی تھوڑی، تم کون ہوتے ہو اس کے زیادہ کرنے والے؟ بنائی تھوڑی میں نے، اس کی میعاد بھی تھوڑی، اس کا ہجوم بھی تھوڑا، اس کی خوشیاں بھی تھوڑی، اس کے مزے بھی تھوڑے، اس کے لذتیں بھی تھوڑے. تم کون ہوتے ہو کہ یہ دنیا ابدل آباد رہے؟ اگر دنیا بنانے میں کامیابی ہوتی تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کو اللہ دنیا عطا فرماتا. بات تو خلیفہ اول جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرتے ہو کہ جو اپنی گھر کے اندر اپنی بیوی سے فرمائش کر رہا ہے، کئی دن ہو گئے مجھے میٹھا نہیں چکھا، میرا میٹھا کھانے کو دل کر رہا ہے. بات جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرتے ہو. یہ کون عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ اللہ اکبر. حکومت تو دور کی بات ہے، تخت و تاج تو دور کی بات ہے، چپڑی ہوئی روٹی تو دور کی بات ہے، گوشت کا سالن تو دور کی بات ہے. اس فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی مرتبہ صحابہ کی آنکھ نے دیکھا، اللہ اکبر، عید کی نماز پڑھنے جایا کرتے، آپ کے پاؤں میں جوتا ہی نہیں ہوا کرتا تھا.
کون؟ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال میں ترقی کر گئے، ایمان میں ترقی کر گئے، دوسروں کے لیے مال تو خرچ ہو رہا ہے، لیکن میرے عزیزو جس دن جنازہ اٹھ رہا ہے پورا مدینہ گواہ، زمین والے گواہ، آسمان والے گواہ، دنیا گواہی دے رہا ہے کہ 40 دن کا اللہ کے دین کی خاطر پیاسا اٹھ رہا ہے۔ کون؟ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں مکلاوہ بولتے ہیں جب دلہن کو لینے کے لیے، لڑکی کو لینے کے لیے میکے کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے کچھ حضرات مامے تائے چاچے ماسیاں لینے کے لیے آتے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ مکلاوہ لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کی رخصتی کے 3 دن کے بعد بیٹی کو لینے کے لیے آ گئے۔ حجر مبارک کا پردہ ہٹایا، سیدہ فاطمہ الزہرا کی گھر کی حالت دیکھی، امام الانبیاء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس پر رونق اجتماع میں آنے والوں، بچیاں تو میرا عزیزو سب کی سانجی ہوا کرتی ہیں، ہر بندے کی خواہش ہوا کرتی ہے اچھے سے اچھا گھرانہ مل جائے، اچھے سے اچھا لڑکا مل جائے، اچھے سے اچھا خاندان مل جائے، ساس سسر اچھے سے اچھے مل جائے، مکان اچھے مل جائے، گھر کی لذت اچھی مل جائے، کم سے کم کچھ نہ ہو، کھانا پینا تو اور پہننے کے لیے کپڑا لتا تو ہونا چاہیے۔ کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ خواہش کوئی نہ تھی؟ اللہ اکبر۔ یہ کون سی بیٹی ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کے بارے میں فرما رہے ہیں جس نے اسے راضی کیا اس نے میں محمد کو راضی کر دیا، جس نے مجھے راضی کیا اس نے خدا کو راضی کر دیا، جس نے میری فاطمہ کو ستایا میں محمد کا کلیجہ دکھایا، جس نے مجھے ناراض کر دیا اس نے عرش والے رب کو ناراض کر دیا ہے۔ یہ کون؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام الانبیاء محبوب کبریا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سر کے اوپر 17 پیوند والی چادر دے کر سر پہ ہاتھ پھیر کے گلے سے لگایا تھا اور فرمایا تھا بیٹی ان 17 پیوند والی چادر پہن کر اوڑھ کر خدا کے آگے سجدہ کر کے اللہ کا شکر ادا کر لے، میں وعدہ کر رہا ہوں قیامت کے دن انہی ہاتھوں سے میں جنتی عورتوں کی سردارن کا تاج تیرے سر کے اوپر پہناؤں گا۔ کون؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ نے لکھا قیامت کا دن ہوگا، میدان معاشر کا منظر ہوگا، پل صراط کے اوپر سے میرے عزیزوں باری نبیوں کی آئے گی، ولیوں کی آئے گی، غوث کتب ابدالوں کی آئے گی، اہل اللہ بعد پل صراط سے گزریں گے، حافظ قرآن پل صراط سے گزرے گا، داعی توحید پل صراط سے گزرے گا، ہر ایک گزرے گا، مرد گزریں گے، عورت گزریں گی۔ اللہ اکبر۔ جب خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئے گی تو عرش عظیم کی طرف سے اعلان ہوگا، عرش عظیم کے مالک کی طرف سے اعلان ہوگا، یا معاشر الانبیاء والاولیاء، اے نبیوں کی جماعت، اے ولیوں کی جماعت، اے غوث کتب ابدالوں کی جماعت، اے پیروں فقیروں کی جماعت، سارے کے سارے اپنی نگاہوں کو آج نیچا کر لو، کیونکہ پل صراط سے محمد الرسول اللہ کی بیٹی فاطمہ الزہرا گزرنے والی ہے۔ اس سبز ہلالی پرچم کے سائے کے نیچے بیٹھ کر میرا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ سٹیج میرے عزیز و امن والوں کا۔ اللہ اکبر۔ عشاء کی نماز سے لے کر اب تک آپ نے نعت خوانی میں، آپ نے کلام اللہ کی تلاوت میں، آپ نے تقریر میں لوگوں کی نقابت کے اندر عمل کا پیغام سنا۔ انشاءاللہ آن دی ریکارڈ یہ بات جا رہی ہے، شروع سے لے کر اب تک جلسہ لائیو پوری دنیا کے اندر سنا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ نہ ہم بد عمل لوگ ہیں، نہ بد امنی کی فضا کو پسند کرتے ہیں، نہ ہم دہشت گرد لوگ ہیں، نہ دہشت گردوں کو پسند کرتے ہیں۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اللہ اکبر ایجنسیوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، افواج پاکستان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، سول اداروں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو اسلام اور ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اس وقت پہرا دے رہے ہیں ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ اس ملک کو بد امنی سے، دہشت گردی سے پاک کر کے رہیں گے، فرقہ واریت سے پاک کر کے رہیں گے۔ اگر انشاءاللہ العزیز اس ملک کے عمل میں کے اندر کسی نے خرابی پیدا کی، بد امنی کے اندر تبدیل کیا، فرقہ واریت کے اندر تبدیل کیا، تو حکومت پاکستان تم اشارہ کر کے دکھانا، خواہ وہ قادیانی ہو، خواہ وہ رافضی ہو، خواہ غلام رسول کا دشمن ہو، خواہ صحابہ کا دشمن ہو، خدا پاک کی قسم دوسرا سانس لینے سے پہلے وہ اس ملک کی پاک دھرتی پر رہنا اس کا مشکل کر دیں گے۔ تم نے ہمیں پرکھا ہی نہیں، ہماری ایک داستان ہے۔
تمہاری فوج کے اندر کوئی آرمی چیف بنتا ہے، تمہاری فوج کے اندر کوئی برگیڈیئر بنتا ہے، تمہاری فوج کے اندر میرے عزیزوں کوئی سپہ سالار بنتا ہے، تمہاری فوج کے اندر کوئی کپتان بنتا ہے، تمہاری فوج کے اندر میرے عزیزوں اللہ غنی کوئی میجر بنتا ہے۔ عادلداروں کی فوج دیکھ لے، اس فوج کے اندر غلام صحابہ میں دیکھ لے، ختم نبوت کے چوکیداروں میں دیکھ لے، اس فوج کے اندر کوئی امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری بنتا ہے، کوئی حسین احمد مدنی بنتا ہے، کوئی انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ بنتا ہے، کوئی یوسف نوری رحمت اللہ علیہ بنتا ہے، کوئی یوسف لدھیانوی بنتا ہے۔ خدا پاک کی قسم ناموس صحابہ کی عزت باری کی عزت کی باری آ جائے تو اللہ اکبر، کوئی حق نواز جنگی شہید بن جاتا ہے، کوئی اعظم تحریک بن جاتا ہے۔ 37 سال ہو گئے امیر عظیمت کو دنیا سے گئے ہوئے، لیکن کفر آج بھی امیر عظیمت کی للکار کو نہیں بھولا ہے۔ گھر والے یاد نہ کریں، در والے یاد نہ کریں، اپنے یاد نہ کریں، پرائے یاد نہ کریں۔ جب اسلام آباد کی طرف گاڑیوں کا رخ ہوتا ہے، خدا پاک کی قسم ہمیں اعظم تارا خون کے اندر نہاتا ہوا نظر آ جاتا ہے۔ مولانا میں جنت البقیع کے اندر گیا، میں روزہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چھاؤں میں اللہ اکبر ستون لبابہ کے پاس کافی دیر بیٹھا رہا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے کہا، میں نے کہا جل کے مشن کے اوپر ہم چل رہے ہیں، جل کے مشن پر ہم کام کر رہے ہیں، رحمت والے نبی تیری فرشت کے اندر، تیری فرشت میں اللہ اکبر فرما برداروں کی فرشت میں ان کا کیا مقام ہے۔ جنت البقیع میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نبی کی 9 ازواج مطہرات ہے، خاندان رسول اہل بیت رسول ہے۔ وہاں جا کر دل کے اندر خیال آیا کہ اللہ اکبر جن کے مشن کا ہم اعلان کرتے آ رہے ہیں ان کا کیا مقام ہے۔ اللہ اکبر قبر سے ہانا کا جواب تو آیا کوئی نہیں، لیکن ٹھنڈی ہواؤں اور فضاؤں نے بتا دیا۔ پاکستان والے پہچان نہ بھول گئے، مدینے والوں کی نظروں کے اندر آج بھی ان کا مقام اعلیٰ ہے۔ یہ کوئی عام بات ہے؟ مدارس والوں کبھی بھی مہنگائی ہو جائے، بجلی کے بل زیادہ آ جائیں، یہ تو آنے جانے والی چیز ہے۔ خدا پاک کی قسم کسی نہ کسی کے دل میں اللہ ڈال لیں گے، کوئی خدا کا ولی ہوگا جس کو اللہ اس بجلی کے بل کی ادائیگی کے لیے، مدرسے کی گندم کے لیے، دال روٹی کے لیے، استادوں کی تنخواہ کے لیے اللہ کسی کو نہ کسی کو کھڑا کر دیں گے۔ میرے عزیزوں خدا سے دعا مانگو، جو مشن ہمارے بڑے ہمیں دے کے گئے ہیں، جس ترقی کی طرف ہمارے بڑے قدم اٹھا کے گئے ہیں، دعا کرو اللہ ہمیں اس مشن پر استقامت بھی عطا فرما دے، الہ العالمین اس راستے پر ہمیں شہادت کی موت بھی نصیب فرما دے۔ حافظ ابو بکر صاحب مدنی دامت و فیوضم کتنا مدینے کا اللہ اکبر اعلان کر کے گئے، کبھی دونوں ہاتھ کھڑے کروائے، کبھی ایک ہاتھ کھڑا کروایا، کبھی خود کھڑے ہو گئے، کبھی آپ کو کھڑا کروایا۔ رب العالمین کی قسم ہے مدینہ اس کے دل میں آئے گا، مدینہ اس کے دل کے اندر بسے گا، خدا اس کے دل کو مدینہ بنائے گا۔ جس کے دل کے اندر محبت کا بوٹا ابو بکر کا نظر آئے گا، عمر کا نظر آئے گا، عثمان کا نظر آئے گا، جب تک سارے صحابہ کا اور اہل بیت کا گلشن اپنے دل کے اندر نہیں سجائے گا، خدا پاک کی قسم ہے اس باغ کا نام عرش اعظم سے خدا مدینہ نہیں کہلوائے گا۔ 3 دن کے بعد جناب امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، جس گھر کے اندر علی کے ساتھ بھیجا تھا، دعائیں دے کر سر پہ ہاتھ رکھ کر 17 پیمن والی چادر اڑا کے بھیجا تھا، دروازے تک خود چھوڑنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ اکبر اسی گھر میں داخل ہوئے، حجرے کا پردہ ہٹایا، گھر کا منظر اور خستہ حالی دیکھ کر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یوں نہیں کہا بیٹی چل، کم از کم میرے گھر میں سوکھی روٹی تو ملتی تھی، یوں نہیں کہا میری بیٹی چل، جب تک علی کے حالات اچھے ہوں گے۔ سیرت علی کی پوچھنی ہے ہمارے سے پوچھو، شیر خدا کی پوچھنی ہے ہمارے سے پوچھو۔ جب باپ کے گلے سے بیٹی لگنے لگی، فوراً سیدہ فاطمہ الزہرا کی آنکھوں میں پانی دیکھ کر، آپ کے چہرے کی افسردگی کو دیکھ کر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پیار کا انداز ہی بدل دیا۔
فرمایا اگر بچی کے گلے سنوں گا خامد کے حق میں، سسرال کے حق میں بچی کے گلے سنوں گا تو ساری دنیا کی بچیوں کو میسج کون دے گا؟ تم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو گھر بنانے کے لیے آیا، گھروں کو اجاڑنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے گھروں کے اندر میرے عزیزو، اللہ اکبر، ارتغل دیکھنے والوں، اپنے گھروں کے اندر پاکستان انڈیا کا میچ لگانے والوں، اپنے گھروں کے اندر مجرا دیکھنے والوں، اللہ اکبر، ٹی وی شو دیکھنے والوں، اپنے گھروں کے اندر پیغام سیرت فاطمہ کا سنا دو، سیدہ خدیجہ کی امام الانبیاء کے ساتھ نبھا سنا دو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی بچیوں کو ڈولی دکھا دو، اپنی بچیوں کو ڈولی سیدہ عائشہ کی دکھا دو، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنی بیویوں کو راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کے آگے رونا دکھاؤ۔ رب العالمین کی قسم ہے اگر سیرت رسول تیرے میرے گھر کے اندر، سیرت ابوبکر تیرے میرے جوانوں کے اندر، سیرت عمر تیرے میرے مردوں کے اندر، سیرت عائشہ فاطمہ ہماری عورتوں کے اندر آ گئی، یہ گھر زمین و یا گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکے گا جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ پردے ہمارے گھروں میں آلہ، صوفے ہمارے گھروں میں آلہ، برتن ہمارے گھروں میں آلہ، لیکن پھر ہمارے گھر کے اندر خوشیاں کوئی نہیں۔ مکان بدلنے سے خوشی نہیں آئے گی، فرنیچر بدلنے سے خوشی نہیں آئے گی، کاروبار بدلنے سے خوشی نہیں آئے گی، علاقہ محلہ بدلنے سے خوشی نہیں آئے گی، اور لوگوں کردار بدلنے سے خوشی آئے گی۔ اللہ کے ہاں مہر لگ گئی، اللہ کے ہاں قبولیت ہو گئی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے محبوبہ جب تک ہر کلمہ پڑھنے والا سید کیوں نہ ہو، پٹھان کیوں نہ ہو، ہاشمی کیوں نہ ہو، قریشی کیوں نہ ہو، عوان کیوں نہ ہو، سندھی بلوچی کیوں نہ ہو، سرائکی کیوں نہ ہو، جب تک تیرے قدموں میں آ کے نہیں بیٹھے گا میں اس کا کوئی عمل قبول نہیں کروں گا۔ آج اپنی زندگی کا محور دیکھیں، مدینہ ہم سے کتنا دور ہے، مدینے والا ہم سے کتنا دور ہے۔ اپنے ایمان کی جلا دیکھیں، اپنے عشق کی ترقی دیکھیں، اپنے پیار کا معیار دیکھیں۔ مدینہ کی سرزمین پر جا کر بھی نمازیں ہوٹلوں میں قضا ہو رہی ہیں۔ یہ کیسا مدینہ، یہ کیسا آج کے مدینہ ہے جو اللہ اکبر اپنے مدینہ شریف کے اندر جا کر بھی اپنے گھر والوں سے لیے پیکج لگا کے گھنٹہ گھنٹہ باتیں کر رہا ہے۔ ہم نے تو اس امام مالک رحمت اللہ علیہ کے جنازے کو دیکھا، اللہ اکبر، جو مدینہ طیبہ کے اندر رہ کر 17 سال رہا لیکن مدینہ کی سرزمین پہ کبھی پیشاب پخانہ نہیں کیا، 8 میل دور جایا کرتے تھے۔ لوگ کہنے لگے حضرت آپ پیشاب کیوں نہیں کر لیتے، آپ کو حاجت ہوتی ہے کیوں نہیں جاتے؟ فرمایا امام مالک کا ایمان اجازت نہیں دیتا، 7 میل تک تو مجھے گنبد خضرا کی خوشبو آتی ہے، 8ویں میل اس لیے دور جاتا ہوں کہ میرے پیشاب کی وجہ سے گنبد خضرا کی توہین نہ ہو جائے۔ فرمایا میرے مدینے میں آ کر میرے مدینے کی چیز کو برا نہ کہنا۔ دال باسی دال کھٹی کرنے والوں کا عشق کہاں چلا گیا؟ جو مکے مدینے سے ہو کے آیا، حج کر کے آیا، گرمی بڑی سی، موسم بڑا خراب آئی، اس کو کسی دارالفتاح میں جا کر اپنے ایمان کی ترقی کے بارے میں پوچھ۔ خبردار مدینے کی چیز کو کھٹا نہ کہنا، خدا پاک کی قسم، تو ہوا کو بھی بغیر اجازت سے چلنے کی اجازت کوئی نہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا، بس آخری بات کروں گا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گھر بنانے آئے، گھر توڑنے نہیں آئے۔ جب گھر کے حالات دیکھے، چولہا بجھا ہوا، روٹی کا جگیر خالی، ہنڈیا میں سالن کوئی نہیں، بستر گدے سے چرپائی خالی ہے، تکیے میں کھجوروں کی چھال بھری ہوئی، 17 پیون جو کپڑا پہن کے آئی تھی اسی شلوار قمیض میں 3 دن کے بعد نظر آئی۔ بیٹی کا رونے میں ساتھ دینے کے لیے، غم شیئر کرنے کے لیے امام الانبیاء آگے بڑھے اور اپنی بچی کو گلے سے لگایا، انداز ہی بدل دیا، کیفیت بدل دی کہ میرے حال پوچھنے کی وجہ سے علی کا شکوہ نہ ہو جائے، سسرال کا گلہ نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، مسکرا کے فرمایا بیٹی علی کے گھر میں آ کے موجیں مار رہی ہے، تجھے باپ محمد کا غریبی کا بیڑا بھول گیا ہے، ایسی موج کر رہی ہے علی کے گھر میں آ کر۔
جب گلے لگا کے ہٹے اور دیوار کے سہارے ہو کے بیٹھے، اماں فاطمہ کہتی ہیں پہلے تو میں آہستہ آہستہ رو رہی تھی، جب میں نے حالت دیکھی میں زور سے رونے لگی۔ اللہ اکبر۔ پوچھا بیٹی کیوں روئی؟ کہ ابا جس کو خدا جوتیوں سمیت عرش معلیٰ پر بلائے آج علی کی کچی دیواروں کے سائے میں بیٹھا ہوا ہے، ٹیک لگانے کی دیر تھی، دیواروں سے مٹی ابر کر ٹوٹ کر تیرے اللہ اکبر نرم وجود پہ گر رہی ہے، یہ چیز دیکھ کے میں فاطمہ کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ کسی صحابی کے پاس کپڑا کوئی نہیں، پیٹ میں روٹی کوئی نہیں، کئی صحابہ کے پیر میں جوتا کوئی نہیں۔ ایمانداری سے بتاؤ، دنیا سے تنگ آ کر، معاش سے تنگ آ کر کس صحابی نے خودکشی کی ہو؟ ان کا اس چیز پر ایمان تھا، اس چیز پر ان کا پورا ایمان تھا، جسے خدا دے پوری اس کی پڑتی ہے، اللہ جتنا دے اس پر شکر کرنا چاہیے۔ جس چیز کو خدا نے تھوڑا کہہ دیا، قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، اس چیز کو ساری کائنات زور لگائے، جسے اللہ تھوڑا کہہ دے اسے ساری کائنات مل کے زیادہ نہیں کر سکتی ہے۔ انسان کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ دنیا کبھی ہو ہی نہیں سکتی بڑی، تو کیوں کوشش کرتے ہو اس کے بڑے ہونے کی؟ فرمایا جتنی اللہ نے دی اس پہ راضی ہونا چاہیے۔ سیدہ کو گلے سے لگایا، فرمایا فاطمہ اتنی موج آ گئی، مسکرا کے کہنے لگی ابا اگر یہ موجیں ہوا کرتی ہیں تو پریشانیاں کیا ہوا کرتی ہیں؟ فرمایا بیٹی میں نے تیرے مزاج کو ساری کائنات کی عورتوں کے لیے، ساری کائنات کی نساء کے لیے میں نے معیار بنانا ہے، مثال بنانا ہے، دنیا والوں کو، اچھ والوں کو بتانا ہے۔ اگر محمد کی بیٹی 4 دن کے فاقوں میں مصلی نماز کی پابند ہو سکتی ہے تو تجھے روٹی سوکھی کھا کر بھی خدا کے آگے شکر ادا کرنا پڑے گا، تجھے فاقوں میں زندگی گزار کر، تجھے تنگی معاش میں رہ کر اللہ کا شکر ادا کرنا پڑے گا۔ تو بس یہ ایک پیغام تھا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے مدد مانگتے رہیے، خدا کی مدد مال سے نہیں آئے گی، اللہ کی مدد حکومتوں سے نہیں آئے گی۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، فرمایا صبر اور نماز کا دامن تھامے رکھو۔ اگر تم خدا کی مدد چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، دنیا آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر بھی کرو اور نماز کے سجدے کر کے دکھاؤ۔ پھر اللہ کا کرنا دیکھنا، پھر اللہ کی کرنی دیکھنا۔ سجدہ کرنا تیرا کام، تیری ضرورتوں کو پورا کرنا خدا کا کام ہے۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیں، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، کیا فائدہ توبہ سے خالی جائیں؟ اللہ کو ہماری یہی ادا پسند آ جائے، توبہ کے جملے پسند آ جائیں، سارا مجمع 1 منٹ میں سر پڑھ لے۔ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ، پڑھو ساتھ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب سارے میرے ساتھ مل کے کہو، یا اللہ میری توبہ کفر سے، شرک سے، زنا سے، سود سے، چوری سے، بے حیائی سے، بد کلامی سے، چغلی سے، غیبت سے، بے حیائی سے، برے کاموں سے، رشتے ناتے توڑنے سے اور ساری برائیوں سے 3 مرتبہ آنکھیں بند کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اس کی رحمت کی طرف متوجہ ہو اور 3 مرتبہ اپنی زبان سے کہو زور سے، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے، نماز روزے قرآن کی تلاوت کا پابند بنائے، شرم و حیا ہمارے گھر کا زیور بنائے، کردار اخلاق مدینے والا مدینے والے کا نصیب فرمائے۔ اللہ اس پروگرام کو قبول فرمائے، آمین آمین، بجاہ النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔